السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے معلوم چل گیا ہوگا کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے جانے والے سوال ہے، جو کہ آپ کو 5 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا اپنے سوالوں کو پیش کرنے کے لیے۔ سوال ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بار حاملہ ہوئے اور ہر بار کتنے بچے پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت حوا 29 بار حاملہ ہوئی، 28 بار تک جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک لڑکا ہوتا دوسری لڑکی ہوتی۔ 29ویں بار حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ پہلے بچوں کا نام قابیل اور اقلیمہ تھا۔ سوال: سانپ، مور، شیطان کو کیا سزا ملی؟ جواب: سانپ کو پیٹ کے بل چلایا گیا، مٹی اس کی غذا قرار دی گئی، اور مور کا پیر بدصورت بنا دیے گئے، اور شیطان کی صورت مسح کر دی گئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا اونچا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ یعنی 16 ہینڈ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں کون سی زبان تھی؟ جواب: عربی زبان تھی۔ عربی زبان جنتی زبان ہے۔ سوال: ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: توبہ سے پہلے سریانی زبان بولتے تھے، اور توبہ کے بعد عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک ندامت سے سر نہیں اٹھایا، یعنی شرمندگی سے سر نہیں اٹھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سوال: کس نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانور خود بھاگتے ہوئے آتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب آپ جنت سے روئے زمین پر تشریف لائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جانور بسا کرتے تھے۔ سوال: جانوروں میں کچھ خانگی، کچھ جنگلی اور وحشی کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: جس جانور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ پڑ گیا وہ خانگی ہو گیا، اور جس پر نہیں پڑا وہ وحشی و جنگلی ہو گیا۔ سوال: اس لڑکی کا کیا نام ہے جس کے لیے قابیل اور حابیل میں قتل و غارت ہوئی؟ جواب: اس کا نام اقلیمہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے زمین پر کس کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حضرت حابیل کا۔ سوال: قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا؟ جواب: قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے شادی کرنا قابیل کے لیے اس وقت کی شریعت میں حرام تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی حضرت حابیل کے لیے جائز تھا۔ اس سے جل کر اس نے حضرت حابیل کا قتل کر دیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا خون ناحق ہوا تھا۔ سوال: کن کن پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے اور کتنے کتنے؟ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں۔ جواب: حضرت شیث علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت آدم علیہ السلام پر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10۔
سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں خادم کون تھا؟ جواب، سانپ آپ کا خادم تھا۔ سوال، سانپ آدمی کا دشمن کیوں ہے؟ جواب، اس لیے کہ دھوکہ دے کر شیطان کو پیٹھ پر بیٹھا کر اندر جنت میں لے جا کر دشمنی کا ثبوت دیا، اور جب دنیا میں اترے تو دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس لیے اتارتے وقت کہا گیا، تو بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ تیرے دشمن ہوں گے، جہاں تجھے دیکھیں گے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم سانپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں۔ شکر ہے خدا کا ہم اس کی پوجا نہیں کرتے جیسے کہ اور لوگ کرتے ہیں۔ سوال، جو جن سانپ کی شکل میں دکھتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ جواب، سانپ سفید ہوگا، چھوٹا ہوگا اور پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھے گا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے انتقال کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی تھی، وہ کون سی باتیں تھیں؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ان وصیتوں پر خود بھی عمل کرنا اور اپنی اولاد سے بھی عمل کرانا۔ پہلا، اے شیس، دنیا سے دل نہ لگانا، میں نے اس سے دل لگایا، میرا یہ کام پسند نہیں کیا گیا اور میں جنت سے نکالا گیا۔ دوسری بات، عورتوں کے کہنے پر عمل نہ کرنا، میں نے حضرت حوا کے کہنے پر عمل کیا اور میں جنت سے نکالا گیا۔ تیسری بات، کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے عواقب یعنی انجام کو دیکھ لینا، اگر میں اپنے کام کے انجام پر نظر رکھتا تو ان مصائب سے میں دوچار نہیں ہوتا جو بعد میں مجھے برداشت کرنے پڑے۔ چوتھی بات، جس کام کی طرف طبیعت راغب نہ ہو اس کو نہ کرنا، کیونکہ گیہوں کھاتے وقت میرے دل میں اضطراب پیدا ہوا تھا لیکن میں نے اس پر توجہ نہ دی تھی اور نتیجن مشقت برداشت کی۔ پانچویں اور آخری بات، جو کام یا مرحلہ پیش آئے تو اس میں دوستوں سے مشورہ کرو، اگر میں ملائکہ سے مشورہ لیتا تو ان مصیبتوں سے محفوظ رہتا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ جواب، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے یعنی 7 لاکھ۔ سوال، حضرت شیس علیہ السلام کے لڑکے اور پوتے کا نام کیا تھا؟ جواب، ان کے لڑکے کا نام قینان اور پوتے کا نام مہلائیل تھا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیاوی حیات تک ان کے پوتے اور پوتیوں کی تعداد کتنی ہو چکی تھی؟ جواب، ان کے پوتے اور پوتیوں کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ الجواب، 5,575 سال کا وقفہ ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال حیات رہے اور کہاں وصال ہوا اور کہاں دفنائے گئے؟ جواب، آپ دنیا میں 1000 سال تک باحیات رہے اور جمعے کے دن مکہ معظمہ میں رحلت فرمائی اور کوہ ابو قبیس میں دفن ہوئے۔ سوال، قبر بنانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب، ایک کوے کے عجوبہ فعل سے، جسے دیکھ کر قابیل کو قبر کھودنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ 40,000 حج کیے۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کا خلیفہ اور نبی کون ہوا؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام۔ سوال: کھیل کود گانے بجانے کے آلہ کس نے بنائے؟ جواب: قابیل نے کھیل کود گانے بجانے کے آلات وضع کیے۔ سوال: دار چینی اور لونگ کیسے پیدا ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے تو آنسو سرندیپ کے جنگل میں بہہ رہا تھا۔ انہیں آنسوؤں کی بوند سے دار چینی اور لونگ پیدا کی گئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا دن کس دن کو کہا اور کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا دن منگل کو کہا کیونکہ اسی دن حابیل نے قتل کیا اور اسی دن حضرت حوا کو حیض یعنی خون آیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے کون سی چیز کھائی اور بعد میں کون سی چیز؟ جواب: سب سے پہلے آپ نے انگور کھایا اور سب سے آخر میں گیہوں، جس کے سبب آپ جنت سے نکالے گئے۔